السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا ہتھیار دنیا میں موجود ہے جو آواز کی رفتار سے بھی 10 گنا زیادہ تیز ہے، دشمن کے دفاعی نظام کو بیکار کر دیتا ہے اور حملہ اتنا خفیہ ہوتا ہے کہ دشمن کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ DF-17 ہائپرسونک میزائل جو چین کے پاس ہے اب پاکستان کو ملنے جا رہا ہے۔ یہ صرف ہتھیار نہیں بلکہ ایک گیم چینجر ہے جو پورے خطے کا بیلنس بدل سکتا ہے۔ آخر یہ DF-17 ہے کیا، کیسے کام کرتا ہے اور کتنا خطرناک ہے، آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ہائپر سونک DF-17 کیا ہے؟ DF-17 ایک جدید ترین ہائپر سونک میزائل سسٹم ہے جو چین نے تیار کیا ہے اور یہ دنیا کی جدید ترین دفاعی ٹیکنالوجیز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ DF-17 کا مقصد نہ صرف دفاعی حملہ کرنا ہے بلکہ دشمن کے میزائل سسٹم کو چکما دے کر ان کے اندرونی علاقوں تک پہنچ کر تباہی پھیلانا بھی ہے۔ یہ میزائل زمین سے فضا میں لانچ ہوتا ہے اور انتہائی تیزی سے اپنے ہدف کی طرف جاتا ہے، جو کہ روایتی میزائلوں کے برعکس ایک انتہائی خطرناک میزائل سسٹم ہے۔ دوستو، یہ میزائل ایک ہائپر سونک گلائیڈ وہیکل لے کر جاتا ہے جو آواز سے 5 سے 10 گنا زیادہ تیز رفتار سے سفر کرتا ہے۔ DF-17 کی رفتار تقریباً 10 میچ یعنی آواز سے 10 گنا زیادہ تیز ہے۔ DF-17 نہ صرف رفتار میں تیز ہے بلکہ اسے نشانے پر درست مار کرنے کے لیے بھی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس میں جدید ترین نیویگیشن سسٹم نصب ہے جو زمین پر موجود GPS سے بھی زیادہ درست ڈیٹا فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ ریڈار اسے آسانی سے ٹریک نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے دشمن کے دفاعی نظام کو بآسانی عبور کر لیتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ ہائپر سونک میزائل اصل میں ہے کیا۔ ہائپر سونک میزائل ایسے میزائل ہوتے ہیں جو آواز سے کم از کم 5 گنا زیادہ تیزی سے سفر کرتے ہیں، یعنی ان کی رفتار 5 میچ یا اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ روایتی بیلسٹک میزائل فضا میں جا کر اپنی رفتار کھو بیٹھتے ہیں، جبکہ ہائپر سونک میزائل اس رفتار کو برقرار رکھنے اور راستے میں موڑ بھی سکتے ہیں، جس سے انہیں روکنا تقریباً ناممکن ہے۔ اب اگر DF-17 کی خصوصیات کی بات کی جائے تو وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اس کی رفتار 5 میچ سے 10 میچ تک ہے، رینج 1800 سے 2500 کلومیٹر تک ہے اور اس کا وزن 15 ٹن تک ہو سکتا ہے۔ لانچ پلیٹ فارم کی بات اگر کی جائے تو یہ موبائل ٹرک لانچر سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے۔ وار ہیڈ کنونشنل اور نیوکلر دونوں کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ہتھیار دشمن کے اہم انفراسٹرکچر، ملٹری بیسز اور حتیٰ کہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر اس کی سپیڈ اور رفتار کی بات کی جائے تو ہائپر سونک میزائل سب سے اہم پہلو اس کی غیر معمولی رفتار ہے۔ DF-17 آواز سے تقریباً 10 گنا تیزی سے سفر کرتا ہے، یعنی اگر ایک فضا سے زمین پر مار کرنے والا روایتی میزائل 15 منٹ میں ہدف تک پہنچتا ہے تو DF-17 یہ کام 3 سے 5 منٹ میں بآسانی کر لیتا ہے۔ یہ تیزی دشمن کو رد عمل دینے کا وقت ہی نہیں دیتی، جو کہ جنگی حکمت عملی میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ DF-17 کی رفتار اس کو فضا میں بلند ہونے اور پھر انتہائی تیزی سے نیچے گرنے کے دوران بھی برقرار رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا پیچھا کرنا، ٹریک کرنا اور تباہ کرنا دفاعی نظام کے لیے بے حد مشکل ہے۔ DF-17 میزائل کو روکنا بہت مشکل ہے۔ یہ میزائل بہت تیزی سے سفر کرتا ہے، آواز سے 5 گنا زیادہ یعنی تقریباً 12000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ اتنی زیادہ رفتار کی وجہ سے دنیا کے مشہور دفاعی نظام جیسے کہ امریکہ کا تھاڈ یا اسرائیل کا آئرن ڈوم بھی اسے نہیں روک سکتا۔ اگر ہدف پر نشانے کی بات کی جائے تو DF-17 صرف رفتار میں ہی تیز نہیں بلکہ نشانے پر بھی بے حد درست ہے۔ یہ GPS سے منسلک ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ انرشیل نیویگیشن سسٹم بھی موجود ہے جو اسے دشمن کے ریڈار سے محفوظ رکھتے ہوئے بالکل ہدف پر لے جاتا ہے۔ اس کی سرکولر ایرر پروبل بہت کم ہے، یعنی یہ ہدف سے زیادہ دور نہیں جاتا، جو کہ ایک جنگی ہتھیار میں اعلیٰ قابلیت مانی جاتی ہے۔ روایتی بیلسٹک میزائل اکثر ایک مخصوص راستے پر سفر کرتے ہیں جو کہ دشمن کے لیے آسانی سے ٹریک
کرنے اور روکنے کے قابل ہوتا ہے، مگر DF-17 جیسے ہائپرسونک میزائل اپنے راستے میں موڑ لے سکتے ہیں، یعنی یہ اپنے ٹریک سے ہٹ سکتے ہیں۔ اس سے دفاعی نظام الجھن میں پڑ جاتا ہے کہ اصل ہدف کہاں ہے۔ اس کے علاوہ DF-17 اپنے راستے میں اونچائی اور سمت کو تبدیل کر سکتا ہے، جو اسے ریڈار اور انٹرسپٹر میزائل سے بچاتا ہے۔ اس کی صلاحیت اسے فرسٹ اسٹرائک ویپن یعنی پہلا وار کرنے والے ہتھیار کی حیثیت دیتی ہے۔ اس کی ہائپر سونک رفتار، کم دکھائی دینے والے لو ریڈار کراس سیکشن اور گلائیڈ وہیکل کے باعث یہ سسٹم نہ صرف خطرناک بلکہ تقریباً ناقابل روک ہے۔ اگر کسی ملک کے پاس یہ سسٹم ہو تو وہ صرف دفاع میں مضبوط ہو جاتا ہے بلکہ اس کے حملہ کرنے کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے۔ DF-17 فی الحال صرف چین کے پاس مکمل طور پر موجود ہے اور فعال ہے۔ چین نے اسے پہلی بار 2019 میں نیشنل ڈے پر پریڈ پہ پیش کیا تھا، جہاں دنیا نے پہلی بار اس مہلک ہتھیار کی جھلک دیکھی۔ اس کے بعد چین نے اسے اپنے دفاعی نظام کا مستقل حصہ بنا لیا اور اس کی پیداوار میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ چین کا ماننا ہے کہ DF-17 دشمن کے خلاف ایک ڈٹرنٹ یعنی باز رکھنے والا ہتھیار ہے۔ اگر کسی بھی ملک نے چین پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو یہ میزائل فوراً جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چین اپنی دفاعی پالیسی میں منیمم کریڈیبل ڈٹرنس پر یقین رکھتا ہے، مگر DF-17 جیسے ہتھیار کی شمولیت اسے اس کے ارادوں کو زیادہ جارحانہ بنا دیتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین DF-17 کو صرف دفاع کے لیے نہیں بلکہ سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، خاص طور پر تائیوان اور امریکہ جیسے ممالک کے خلاف۔ DF-17 کے سامنے آنے کے بعد دنیا کی بڑی طاقتوں نے ہائپر سونک ٹیکنالوجی کی طرف تیزی سے توجہ دینی شروع کر دی۔ امریکہ اور روس پہلے ہی اس میدان میں تحقیق کر رہے تھے، مگر چین کے DF-17 نے عالمی طاقتوں کو چونکا دیا۔ اس کے بعد ایک نئی ہائپر سونک ریس کا آغاز ہوا جس میں ہر ملک اپنی دفاعی صلاحیت کو بڑھانے کی دوڑ میں لگ گیا۔ امریکہ نے ہائپر سونک ٹیکنالوجی میں بہتری کے لیے پروگرام شروع کیے ہیں۔ ان میں سے ایک معروف پروگرام ایئر لانچ ریپڈ رسپانس ہے، جسے B-52 جیسے طیاروں سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے پاس ابھی تک مکمل آپریشنل ہائپر سونک سسٹم موجود نہیں ہے، لیکن وہ جلد اس پر کام کر رہا ہے اور جلدی اس خلا کو پر کر لے گا۔ روس کا ہائپر سونک میزائل ایون گارڈ اور کنزال پہلے ہی میدان میں آ چکے ہیں۔ ایون گارڈ ایک ہائپر سونک گلائیڈ وہیکل ہے جو انٹرنیشنل بیلسٹک میزائل سسٹم پر نصب ہوتا ہے اور 27 ماچ کی رفتار حاصل کر سکتا ہے۔ روس کا ماننا ہے کہ ان کے ہتھیار دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ بھارت میں ہائپر سونک میزائل پر کام کر رہا ہے۔ جاپان، فرانس اور دیگر یورپی ممالک بھی اس شعبے میں تحقیق اور تجربات میں مصروف ہیں۔ DF-17 جیسے ہتھیار کے سامنے آنے سے عالمی توازن خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اگر ایک ملک کے پاس ایسا ہتھیار ہے جسے کوئی نہ روک سکے تو باقی دنیا کو یا تو اس طرح کا ہتھیار بنانا ہوگا یا دفاعی ٹیکنالوجی کو اس سطح پر لانا ہوگا جہاں ایسے میزائل کو روکا جا سکے، ورنہ جنگ کی صورت میں جیت صرف تیزی اور ٹیکنالوجی کی ہوگی، تعداد یا روایتی طاقت کی نہیں۔ اگر اب بات کریں کہ DF-17 کس طرح کام کرتا ہے تو DF-17 کو ہائپر گلائیڈ وہیکل، جو کہ ایک خاص قسم کی گلائیڈنگ گاڑی ہوتی ہے جو لانچ ہونے کے بعد فضا میں بہت اونچائی پر جا کر انتہائی تیزی سے گلائیڈ کرتی ہے۔ یہ روایتی میزائل سے بالکل مختلف ہے۔ DF-17 سب سے پہلے ایک راکٹ بوسٹر کے ذریعے زمین سے لانچ کیا جاتا ہے جو اسے فضا میں تقریباً 100 کلومیٹر یا اس سے زیادہ اونچائی پر لے جاتا ہے، جہاں جا کر یہ راکٹ بوسٹر الگ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اصل گلائیڈ وہیکل کام شروع کر دیتا ہے۔ یہ گلائیڈ وہیکل فضا میں ہدف کی سمت میں گلائیڈ کرتا ہے اور مسلسل اپنی رفتار اور پوزیشن کو ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے۔ یہ حصہ سب سے اہم ہوتا ہے کیونکہ یہیں پر ہدف تک رسائی ممکن بنائی جاتی ہے۔ مڈ کورس کے بعد ری انٹری فیز آتا ہے جہاں میزائل دوبارہ زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے اور ہدف پر تیزی سے گرتا ہے۔ یہ پورا عمل صرف چند منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے اور اس دوران دشمن کے پاس کوئی موقع نہیں ہوتا کہ وہ اسے روک سکے۔
DF-17 ہدف پر حملہ کرنے سے پہلے رفتار کو برقرار رکھتا ہے اور اپنے راستے میں مسلسل بدلاؤ لا کر دشمن کو الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ جیسے ہی یہ اپنے ٹارگٹ کے قریب پہنچتا ہے یہ انتہائی تیزی سے زمین کی طرف گرنے لگتا ہے۔ اس کی رفتار اور پوزیشن کا مسلسل بدلاؤ اسے ناقابل پیش گوئی بنا دیتا ہے۔ اس کے وار ہیڈ کو نیوکلیئر یا کنونشنل بنایا جا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دشمن کے چھوٹے اڈے سے لے کر پورے شہر تک کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے حملے کی درستگی اتنی زیادہ ہے کہ یہ صرف چند میٹر کے فاصلے سے بھی ہدف کو خطا نہیں کرتا۔ حال ہی میں کئی میڈیا رپورٹس اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین پاکستان کو DF-17 یا اس جیسا ہائپرسونک میزائل سسٹم فراہم کرنے والا ہے۔ ان خبروں نے نہ صرف سیکیورٹی اداروں کو چوکس کر دیا بلکہ عوامی سطح پر بھی تجسس بڑھا دیا ہے۔ ابھی تک پاکستان کی طرف سے اس حوالے سے کوئی باقاعدہ تصدیق نہیں ہوئی، مگر چین اور پاکستان کے درمیان جو دفاعی تعلقات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ بات بعید القیاس نہیں کہ مستقبل میں DF-17 جیسا کوئی سسٹم پاکستان کو مل جائے گا۔ چین اور پاکستان کے درمیان دفاعی تعاون کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ DF-17 تھنڈر جیسے منصوبے سے لے کر جدید ریڈار اور میزائل سسٹم تک چین نے ہمیشہ پاکستان کی دفاعی ضروریات کو پورا کیا ہے۔ اگر پاکستان کو DF-17 براہ راست نہ بھی دیا جائے تو اس جیسا کوئی کم رفتار یا ہائی بریڈ ڈویژن فراہم کیا جا سکتا ہے۔ یہ تعاون خاص طور پر اس وقت اہمیت حاصل کر جاتا ہے جب بھارت اپنے میزائل پروگرام کو ترقی دے رہا ہے اور امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے کر رہا ہے۔ اگر پاکستان DF-17 جیسا ہائپرسونک میزائل حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ اس کے دفاعی نظام میں ایک انقلابی قدم ہوگا۔ پاکستان کی اس وقت میزائل رینج سب سے جدید ترین سسٹم میں شاہین، غوری اور نصر شامل ہیں، جو کافی مؤثر تو ہیں لیکن ہائپرسونک میزائل جیسی رفتار اور درستگی نہیں رکھتے۔ DF-17 پاکستان کو ایک ایسا فرسٹ اسٹرائک یا سیکنڈ اسٹرائک اختیار دے گا جو کہ نہ صرف بھارت بلکہ کسی بھی ممکنہ دشمن کو مکمل طور پر روکنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سسٹم کی شمولیت پاکستان کو ریجن میں اسٹریٹجک برتری دے سکتی ہے اور دشمن کو یہ پیغام بھی ملے گا کہ پاکستان کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے DF-17 جیسے ہتھیار حاصل کرنے کی صورت میں بھارت کے لیے ایک سخت پیغام ہوگا کہ روایتی ہتھیاروں کی دوڑ اب ہائپرسونک میدان میں داخل ہو چکی ہے۔ بھارت کو اپنے دفاعی حکمت عملی میں بڑی تبدیلی لانا ہوگی کیونکہ ان کے موجودہ ایئر ڈیفنس سسٹم جیسے S-400 ہائپرسونک حملے کا مؤثر جواب نہیں دے سکتے۔ یہ صورتحال دونوں ممالک کو زیادہ محتاط اور پرامن راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر سکتی ہے یا پھر ایک نئی ہتھیاروں کی دوڑ میں داخل ہو سکتی ہے۔ دونوں ممالک کی معیشت اور خطے کے امن کے لیے ایک نازک لمحہ ہے۔ DF-17 کے استعمال کے طریقے جنگی حکمت عملی میں DF-17 کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ DF-17 صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ ایک مکمل حکمت عملی ہے۔ اس کا استعمال مختلف انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ DF-17 ہائپرسونک میزائل کو درجہ اہداف کے لیے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر ایئر بیسز، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، ریڈار سسٹمز، میزائل ڈیفنس سسٹم۔ اگر DF-17 نیوکلیئر وار ہیڈ سے لیس ہو تو اس کا تباہ کن اثر ہزاروں مربع کلومیٹر پر پھیل سکتا ہے۔ اس سے دشمن کی پوری دفاعی صلاحیت مفلوج ہو سکتی ہے۔ DF-17 کی سب سے بڑی طاقت اس کی رفتار ہے۔ 10 میچ کی رفتار کا مطلب ہے کوئی بھی دفاعی نظام چاہے وہ کتنا ہی جدید کیوں نہ ہو اس کا مؤثر جواب نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ یہ میزائل اپنے راستے میں موڑ لے سکتا ہے جس سے دشمن کو اس کا ہدف سمجھنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ اس میزائل کی درستگی جو کہ GPS اور انرشل نیویگیشن سسٹم پر مبنی ہے دشمن کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ کبھی بھی نشانے پر آ سکتا ہے۔ یہی خوف DF-17 کی اصل طاقت ہے۔ DF-17 صرف تکنیکی طور پر نہیں بلکہ نفسیاتی طور پر بھی دشمن پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اگر دشمن یہ جانتا ہو کہ ایک ایسا ہتھیار جو آپ کے پاس ہے جو کسی بھی وقت کسی بھی جگہ مار کر سکتا ہے تو اس کا خود بخود متزلزل ہو سکتا ہے۔ یہی برتری پاکستان جیسے ملک کے لیے بہت قیمتی ہو سکتی ہے، خاص طور پر ایسے خطے میں جہاں سیاسی کشیدگی کسی بھی وقت جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔
DF-17 جیسے ہتھیار جہاں ایک ملک کو طاقت دیتے ہیں وہیں یہ عالمی سطح پر عدم استحکام پیدا کرتے ہیں۔ ان ہتھیاروں کے آنے سے دوسرے ممالک بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی دفاعی ٹیکنالوجی کو بہتر کریں یا نئے ہتھیار تیار کریں۔ اس سے ہتھیاروں کی نئی دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ چونکہ ہائپر سونک ہتھیار انتہائی تیزی سے حرکت کرتے ہیں اور ان کے روٹ غیر متوقع ہوتے ہیں تو کسی تکنیکی خرابی یا غلط فہمی کی صورت میں ایک بڑی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے۔ ایک میزائل کو غلط طور پر حملہ سمجھا جا سکتا ہے، اس کا جواب بھی فوری دیا جا سکتا ہے جس سے بڑے پیمانے پر نقصان ہو سکتا ہے۔ مستقبل کی جنگیں ہائپر سونک ہتھیاروں پر منحصر ہوں گی۔ جو ملک یہ ٹیکنالوجی حاصل کرے گا وہی میدان جنگ میں سبقت لے جائے گا۔ اسی لیے دنیا بھر میں اس وقت تحقیق مترقی زوروں پر ہے۔ ہائپر سونک ہتھیاروں کی روک تھام اور استعمال پر بھی کوئی عالمی معاہدہ نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا ان ہتھیاروں پر ضابطے بنائے تاکہ ان کا غیر ذمہ دارانہ استعمال نہ ہو۔ بصورت دیگر دنیا ایک غیر متوازن اور خطرناک ہتھیاروں کی دوڑ میں داخل ہو جائے گی۔ DF-17 صرف ایک میزائل نہیں بلکہ ایک مکمل دفاعی اور حملہ آور نظام ہے جو دنیا کے اسٹریٹجک منظرنامے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر پاکستان کو یہ سسٹم مل جاتا ہے تو وہ اپنی دفاعی صلاحیت میں بے پناہ اضافہ کر سکتا ہے، مگر ساتھ ہی یہ عالمی سطح پر بھی نئی ہتھیاروں کی دوڑ کو جنم دے سکتا ہے۔ دنیا کو اس وقت دفاع اور امن کے درمیان ایک نازک توازن کی ضرورت ہے۔ DF-17 جیسی ٹیکنالوجی اگر سمجھداری سے استعمال کی جائے تو دفاع کو مضبوط بنا سکتی ہے اور اگر غلط استعمال ہو تو پوری دنیا کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔